وہ جو ایتھیسٹ آئے تھے نا 3-4 دن پہلے, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا. مجھے کہنے لگے کہ یار اسلام کی بہت سی چیزیں سائنس کے اگینسٹ ہیں, اس لیے میں اسلام کو نہیں مانتا. میں نے کہا مثلاً؟ کہنے لگے اسلام میں کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے, حالانکہ اس کا تو باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلباء ہیں انہوں نے سائنسدانوں کو ہر چیز میں خدا اور پیر و مرشد مان لیا ہے. جو سائنسدانوں کی فیلڈ نہیں بھی ہے نا, اس میں بھی وہ رہنمائی کس سے لے رہے ہیں؟ سائنسدانوں سے. اور یہ آپ کا طبقہ اس سے زیادہ ایک رکشے والا, ریڑھی والا اس سے متاثر نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں سائنس کا. تو یہ واقعہ میرے لیے ایک بہت بڑی عبرت کا ایک سبب بنا کہ میں نے کہا یہ ہر جگہ ہائی لائٹ کرنے کا واقعہ ہے کہ یہاں گڑبڑ ہو کہاں رہی ہے. وہ بھی یونیورسٹی کے طالب علم ہے نا, ہانگ کانگ گئے تھے وہاں پڑھنے کے لیے, تو وہ بالکل ہی کھسک گئے. تو وہ ڈارون کے نظریہ اور وہ ساری چیزیں پڑھا کے نا, اور پھر اسلام پہ سائنس کے لحاظ سے اعتراضات, کھڑے ہو کر پانی پینا, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے, تو اسلام نے کیوں بلا وجہ کی پابندی لگا دی. تو میں نے ان سے کہا پہلی بات تو یہ کھڑے ہو کر پانی پینا کوئی ناجائز نہیں ہے, پی سکتے ہیں. بیٹھ کے پینا افضل ہے, بہتر ہے, سنت ہے. کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں لیکن بیٹھ کے پینا بہتر ہے. تو کہنے لگے ڈاکٹر تو کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا آپ جو کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کپڑے اتار کے بیٹھ جاتے اور ٹیمپریچر بھی نارمل ہوتا, یا تو سردی ہو رہی ہو نا, تو میڈیکل سائنس کیا کہتی کوئی نقصان ہے؟ کافی دیر وہ سوچنے لگے, کہہ رہے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, کپڑے پہن کے بیٹھا جائے. اب اس اشکال کا شاید ان کو کہیں جواب ہی نہیں مل رہا تھا نا, وہ ان کو جواب مل گیا. میں نے کہا بھائی کپڑوں کا تعلق تہذیب سے ہے نا, ہمیں صرف میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے, لائف زندگی گزارنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. وہ مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے بائک خریدی, تو محلے والے آ جاتے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ بھائی جان بائک چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ پریشان ہوتا ہے, یار اب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے, اب کیسے منع کروں نا, اچھا نہیں لگتا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں پیٹرول میں خود ہی ڈال دوں گا, چل بھائی لے جا. پھر تھوڑی دیر میں کوئی دوسرا آتا, بھائی جان وہ ذرا بائک چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا, آپ بے فکر رہیں. تو اب زیادہ ہو گیا نا, تو ایک دن ایک صاحب آئے, کہنے لگے آپ مجھے بائک دے دیں, پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ اٹھا کے لائے, بھائی اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. اس نے کہا بائک صرف پیٹرول سے نہیں چلتی, اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں. اگر صرف پیٹرول ہی اور بائک یہی ہوتا تو یہ ڈبے میں پیٹرول ڈالو اور چلا لو. تو یہ یونیورسٹیوں میں پڑھ کے نا دماغ میں ایک شیطان ایک بات گھسیڑ دیتا ہے کہ ہر چیز میں ہمیں گائیڈنس سائنس سے ملے گی. یہ دعویٰ ہی غلط ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ وہ ان کے جواب بن نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. انسان کو تہذیب کی بھی ضرورت ہے. تہذیب میڈیکل سائنس کا موضوع ہے ہی نہیں, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. تو وہ فزکس میں تھوڑی لکھا ہوگا ابا سے کیسے بات کرنی ہے, اور ممانی سے کیسے بات کرنی ہے, اور خالو سے کیسے بات کرنی ہے. کیمسٹری میں لکھا ہوگا, میتھمیٹکس میں لکھا ہوگا, یہ ٹاپک ہی نہیں ہے اس کا. تو میں نے کہا بھائی انسان کو اپنی صحت بنانے کے علاوہ معاشرے میں ایک مہذب حیات بھی چاہیے, مہذب زندگی چاہیے. وہ مہذب زندگی مذہب بتائے گا, وہ سائنسدان نہیں بتائیں گے, وہ مذہب بتائے گا. تو مذہب نے ہمیں بتایا کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا چلتے پھرتے یہ جانوروں کا طریقہ ہے, یہ تھوڑا تمیز سے انسانوں کی طرح بیٹھ کے کھاؤ یار, بیٹھ کے پیو. چلو جلدی ہے کہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عام نارملی معمول کس کا بنانا چاہیے. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دینا. اس کے ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے سامنے. میں نے کہا یہ آپ کے والد صاحب پریشان ہیں کہ آپ ایتھیسٹ ہو گئے اور آپ اسلام سے باغی ہو گئے, تو یہ تھوڑے سے بھی 60 سال کے ہو جائیں تو ان کو آپ ایدھی سینٹر میں جمع کرا دو. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اس کا کوئی میڈیکلی آپ کو نقصان ہے؟ بلکہ فائدہ ہی ہے, ٹینشن سے جان چھوٹ جائے گی. بھائی بوڑھے ابا جب گھر میں رہیں گے, کھانسیں گے بھی, اکنامکلی آپ کا نقصان ہے, کھانسی کا علاج کراؤ گے. تو اگر کسی اکنامکس سے پوچھو گے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ کی ارننگ جتنی زیادہ ہو اور خرچے جتنے کم ہوں, یہ اکنامکلی آپ اس سے اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو خرچے تو ماں باپ پہ زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو اکنامکس کا جو ماہر ہے نا, وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ کے لیے والد صاحب کو کسی ٹرسٹ میں جمع کرا دینا, یہ اکنامکلی آپ کے لیے انتہائی مفید ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جس نے اکنامکس میں ماسٹر کیا ہو وہ تو یہی کیلکولیشن بتائے گا, اور وہ آپ کو کیلکولیٹر رکھ کے بتا بھی دے گا کہ کھانسی کا سیرپ اتنے کا آئے گا, اور یہ ٹی بی میں چینج ہو گیا تو پھر اتنا.
اور پھر ان کو کینسر ہو گیا تو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا تو اتنا. تو اکنامکس تو یہی کہے گی کہ بھائی ابا کو فوراً سے پہلے تو ابھی گورے چونکہ مذہب نہیں پڑھتے نا, مذہب ہے ہی نہیں ان کے پاس مذہب ہے عیسائیت, اور عیسائیت تباہ ہو چکی ہے, کچھ بچا ہی نہیں, کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, تعلیم ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات, کیونکہ اللہ نے اس مذہب کو منسوخ کرنا تھا نا, تو اللہ نے اس مذہب کی باقیات ہی ختم کرا دی ہیں تاکہ یہ بحث ہی نہ پڑے کہ اس کے مقابلے میں کون سا مذہب درست ہے, اسلام ہے یا نہیں. تو اللہ نے کہا وہ ہے ہی نہیں, تو اب مقابلہ کس سے کراؤ گے؟ بھائی ایک پہلوان لایا گیا, کہا گیا کہ یہ سب سے طاقتور ہے. کیسے بھائی دوسرا پہلوان لاؤ, اس سے لڑائی کرے گا, دوسرا پہلوان مارکیٹ میں شارٹ ہے, تو پھر اسی کو انعام دیا جائے گا, اور کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دوں گا میں. تو اس لیے جب اسلام کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, تو وہ اب گورے کیا ہوا ہے, جو جس ٹریک کی طرف وہ چل پڑے ہیں وہ ایسا خطرناک ٹریک ہے کہ وہ ایک اندھیروں میں جاتے چلے جا رہے ہیں, ایک کوئی منزل نہیں ہے, بس عیاشی مزے اڑاؤ, یہ دنیا اصل ہے, عیش کرو, عیاشی کرو. عیاشی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے نا بھائی, ایک انتہا ہے. اس انسان کی باڈی جو ہے وہ انسان کا ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑ دیتی ہے, قوتیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں, کتنی عیاشی کر لے گا. تو نتیجہ کیا, پھر عیاشی میں ایک مصیبت یہ ہے کہ انسان جس لذت کو ایک دفعہ حاصل کرتا ہے پھر اس سے بور ہو جاتا ہے, پھر اس کو اس کے آگے کی چیز چاہیے. یہ بڑی ٹینشن ہے اس عیاشی والی زندگی میں نا بھائی. آپ کوئی بھی کسی بھی لائف اسٹائل کے عادی ہو جائے, تھوڑے دنوں میں اس سے بور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھیں بچے کو آپ کھلونا پکڑا دیں نا, پہلی دفعہ دیکھے گا بڑا خوش ہوگا, 2 دن تک کھیلتا رہے گا, اس کے بعد اٹھا کے گلی میں پھینک دے گا, بولے گا دوسرا چاہیے. تو یہ بڑے ہو کے بھی یہی فطرت ہوتی ہے انسان کی. اس سے پھر انسان اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے. ہر آنے والا دن اس کو پہلے سے زیادہ لذیذ چاہیے, لیکن 40 سال کے بعد ہر آنے والا دن اس کی پہلے سے زیادہ بوریت کا سبب بن رہا ہوتا ہے, کیونکہ 40 سال کے بعد ریورس, ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں وہ ریورس ہونے لگتا ہے. تو اب بال بھی سفید ہونا شروع, پہلے تو یہ ٹینشن تھی کہ بال کیوں سفید ہو رہے ہیں, میرے کالا کولا لگا دیا, تھوڑے دنوں میں بال غائب ہونا شروع. تو انسان پچھلے پر خوش ہوتا تھا کہ یار اس وقت کم از کم کالا لگانے کے لیے بال تو تھے نا, اب تو سرے سے بال ہی غائب ہو رہے ہیں. ابھی بالوں کی ٹینشن سے یعنی سکون نہیں ملتا کہ وہ پتہ چلتا ہے جی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے, گھٹنے میں درد ہو رہا ہے. وہ اتنی بیماریاں یکے بعد دیگرے حملہ کرتی ہیں کہ وہ پھر اپنی 40 سال کی زندگی کو یاد کر رہا ہوتا ہے. پہلے تو بچپن یاد کیا کرتا تھا, یار کیا انجوائے کیا ہم نے لائف کو, جوانی کو. پھر وہ کہتا ہے نہیں یار 40 سال میں اس سے تو بہتر تھے. پھر 60 سال کا ہو کے 50 سال والی زندگی کو یاد کر رہا ہوتا ہے, یار سر پہ بال نہیں تھے لیکن کم از کم گھٹنے میں چلنے کے قابل تو تھا نا میں. تو یہ گوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کھاتی رہتی ہیں آہستہ آہستہ, انسان کو اندر سے ختم کرتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں میں نے ان کی بات کر رہا تھا کہ میڈیکلی وہ کہہ رہے تھے کوئی نقصان نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی میڈیکلی نہیں, اسلام آپ کو ایسی چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے جس سے آپ کی تہذیب کا تعلق ہے. تو اسلام تو آپ کو نہیں کہے گا, کوئی اکنامکس کا ماہر تو آپ کو یہ کہے گا کہ بھئی ابا کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں کیونکہ اکنامیکلی آپ کے لیے بہت مفید ہے. مگر مولوی صاحب سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. بھائی حرام ہے یار, کیا کرنا ہے ایسے پیسے بچا کے, جہنم کی آگ ہے. ابا کو آپ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کی کھانسی پہ اف کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ابا کیا ہو گیا کھانستے چلے آ رہے ہو, یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے, صبر کرنا ہے. تو یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو صاف ستھری بالکل ایسی تعلیمات ہیں جو نیچر کو فوراً اپیل کرتی ہیں. وہ یہ بھی اعتراض کرنے لگے کیونکہ آج کل لوگ کرتے ہیں اعتراضات بہت سارے اسلام پر نا, انہوں نے, وہ تو ابھی آپ لوگ بھی کریں گے تو اب انشاءاللہ پھر مزہ آئے گا نا, پھر بات چلے گی آگے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیچر ہے نا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ نیچر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتی ہے. اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف نہیں آتا, یا تو اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہوتی, یا دعوت پہنچانے والے نے اسلام کا صحیح تعارف کروایا نہیں ہوتا. یہ 2 چیزوں میں سے ایک ہی چیز ہے, ورنہ کوئی ایسی ہے نہیں بات جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوں.